حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی ارواح کو ثواب وصال فرما دیجیے گا۔ محمد حسن خان گوہر، مرزا علی نقوی نمازی، کنیز عباس زیدی، محمد فائق علی سعید، جاوید اقبال، محمد تقی علی سعید، قادر سلطان، سید ذل حسن زیدی، طیبہ بیگم نقوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ حضرات سے گزارش کہ تھوڑا تھوڑا ذرا نزدیک آ جائیں، تھوڑا مجلس کا ماحول خیر، آپ بھی تھوڑا عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، خمسہ مجالس کی یہ آخری مجلس جو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے اور بے پناہ درود اور سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر اولاد کے لیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پروردگار اس ذکر کو جاری رکھے، ساری رکھے، ہمیشہ ہمیشہ کنٹینیو رکھے، اس لیے کیونکہ جو فائدہ دنیا کو ان کی حیات سے تھا وہ فائدہ دنیا کو اب ان کی ذکر حیات سے ہے۔ اور اس ذکر کا کمال یہ ہے، اس ذکر کا معجزہ یہ ہے، اس ذکر کا اعجاز یہ ہے کہ زبان کٹ جاتی ہے مگر ذکر آل رسول سے باز نہیں آتی۔ دہن میسم سے ٹپکتا ہوا لہو کا ہر قطرہ ولایت عظمت اہل بیت کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ہمیں تو روایتوں سے پتہ ہی یہ چلا کہ منبر کہتے ہی اسے ہے جس پر سے علی کی فضیلتیں بیان، جس پہ سے آل رسول کی فضیلتیں بیان ہوں، ان کے اغراض و مقاصد بیان ہوں، ان کی تعلیمات نشر ہوں۔ اگر فضیلتیں بیان نہ ہو، تعلیمات نشر نہ ہو، اغراض و مقاصد بیان نہ ہو تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، منبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیونکہ جب یزید نے مولا سے کہا تھا تقریر کرو گے تو مولا نے یہی جملہ کہا تھا، یزید توجہ چاہتا ہوں اس جملے پہ، یزید کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پہ جا کے تقریر کروں؟ تھا وہ منبر، مگر سید سجاد کہہ رہے ہیں لکڑیوں کا ڈھیر،
اور غدیر خم کے میدان میں اونٹوں کے کجاووں کا ڈھیر تھا، مگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں ممبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ ممبر کہتے ہی اسے ہیں جس پر سے علی کی فضیلتیں بیان ہو۔ اگر علی کی فضیلتیں بیان نہ ہو تو ممبر بھی ہو لکڑیوں کا ڈھیر کہلاتا ہے، اور علی کی فضیلتیں بیان ہو تو اونٹوں کے کجاووں کا ڈھیر ہو مگر ممبر کہلاتا ہے۔ شبیر صاحب سامنے تشریف رہے، آج آخری مجلس ہے، صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یقیناً اللہ اللہ کرنا ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، مگر کیا کریں کہ پروردگار عالم کی ذات وہ ہے جو خود علی کی فضیلتیں بیان کرتی ہے۔ جب میرا نبی پاک منبر سے اور اپنی پاک زبان سے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان کرتا تھا تو منافقین کا ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ معاذ اللہ اپنے بھائی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں، ہر وقت اپنے بھائی کی تعریف کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنی فیملی کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے آیت نازل کر دی، وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، یہ میرا نبی کلام نہیں کرتا جب تک میری رضا اور میری رغبت حاصل نہ کر لے، یہ میری مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں، یہ جو بھی بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو جب رسول اسلام منبر کی بلندیوں پر سے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان کرتے تھے تو لوگ تنقید کرتے تھے کہ بھائی کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ پروردگار نے آیت نازل کر دی، نہیں، جو بھی بولتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، وہ نہیں بولتا وہ بولتا ہے۔ تو پھر فیصلہ ہونا چاہیے کہ منبر کی بلندیوں پر سے یہ رسول نے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان نہیں کی، بلکہ یہ اللہ تھا جو مصطفیٰ کی زبان سے علی کی فضیلتیں بیان کر رہا تھا۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، بلند علیہ السلام۔ جنت کے دروازے کی جب کنڈی ہلتی ہے نا تو علی علی کے صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور آج کے ماڈرن دور میں انسان موبائل میں وہی رنگ ٹون لگاتا ہے جو اس کی سب سے زیادہ پسندیدہ ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ مشیت کو اگر کوئی رنگ ٹون پسند ہے تو وہ یا علی کی صدائیں ہیں۔ یقیناً مصطفیٰ مصطفیٰ کرنا ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ علی علی کیوں کرتے ہو، اللہ اللہ کہا کرو، یا علی علی کیوں کرتے ہو، مصطفیٰ مصطفیٰ کہا کرو۔ تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یقیناً مصطفیٰ مصطفیٰ کرنا ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے، ہمارا فیتھ ہے، ہمارا کنوکشن ہے۔ لیکن کیا کریں کہ مصطفیٰ کی ذات پاک وہ ہے جو خود ناد علی پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ رسول جب اپنے معراج کی شروعات کرتا ہے تو جس گھر سے کرتا ہے وہ گھر علی کا ہوتا ہے۔ جب آسمانوں پر جاتا ہے تو فرشتے جس شکل میں اپنا دیدار کرواتے ہیں وہ چہرہ علی کا ہوتا ہے۔ جب پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے تو لہجہ علی کا ہوتا ہے۔ اب سن لیں آپ لوگوں کو ذوق کو دیکھتے ہوئے، لہجہ علی کا کمال یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ بھی سن لے تو معراج ہو جایا کرتی ہے۔ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے کل جہاں کو بچا لیا۔ نعرہ حیدری۔ جب وہ معراج کی بلندیوں پر سے پلٹ کر آتا ہے میرا نبی تو جو گھر ہوتا ہے وہ گھر علی کا ہوتا ہے۔ تو جب مصطفیٰ کی معراج بنا علی علی کے مکمل نہیں ہوتی تو ہم مسلمانوں کی معراج بنا علی علی کے مکمل کیسے؟ نعرہ حیدری۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ ابن زیاد نے مولا سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا تمہارے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا اس سے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا حسین بھی علی علی کرتے رہتے تھے؟ حسین بھی علی علی کرتے رہتے؟ تو اس کا مطلب مولا علی کی فضیلتیں بیان کر
آپ کے اغراض و مقاصد بیان اور علی کی تعلیمات نشر کرنا، یہ حسینیت ہے۔ اور ان چیزوں سے روکنا، یہ وہ ہے جو دشمن طاقتیں اور طاغوت چاہتا تھا کہ علی کا نام باقی نہ رہے۔ مولا کائنات یہ وہ ہے کہ جب رسول اسلام معراج کی بلندیوں پر گئے، سنبھل کے بیٹھیے گا، صلوات پڑھتے محمد دیکھیں، اس لیے کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، اس میں کوئی شک نہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یہ جو ولایت کا راستہ ہے نا، یہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے، یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، یہ آگ سے زیادہ گرم ہے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ ذرا سا ادھر ہوئے تو شرک اور ذرا سا ادھر ہوئے تو توحید۔ اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ آل رسول کا ایک جملہ ہے کہ دیکھو ہمارے چاہنے والوں، ہمیں کبھی بھی ابدیت سے خارج مت کرنا، ہمیں کبھی بھی ابدیت سے خارج مت کرنا۔ ہم اس کے عبد ہیں، ہم اس کی عبادت کے محتاج ہیں، ہم اس کے عبد ہیں، ہم اس کی عبادت کے محتاج ہیں۔ پھر جو چاہے دل کہو، ہماری حقیقت منزلت تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ تو رسول اسلام معراج کی بلندیوں پر گئے، اور جب پلٹ کر آئے تو نہ جانے کس زو میں آ کے میرے نبی نے کہہ دیا، سلمان جو دل چاہے مجھ سے مانگ لے، سلمان جو دل چاہے، کھلا ہوا آفر میں تجھے دے رہا ہوں، جو دل چاہے مجھ سے مانگ لے۔ سلمان نے اس وقت اپنے نبی سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ دوڑتے ہوئے اپنے مولا کے پاس گئے، یا مولا، رسول اسلام نے کھلا ہوا آفر دے دیا ہے کہ سلمان جو دل چاہے مجھ سے مانگ لے۔ دنیا کی تمنا سلمان کو ہے نہیں، دنیا کی ورلڈلی ڈیزائر سلمان رکھتا نہیں ہے۔ یا علی آپ ہی بتائیں، سلمان نبی سے مانگے تو کیا مانگے؟ مولا کائنات کہتے ہیں سلمان معراج کی بلندیوں پر سے اللہ نے، معراج کی بلندی پر اللہ نے جلی نے ولی سے 70,000 راز بیان کیے تھے، 70,000 سیکریٹس بیان کیے تھے۔ اپنے نبی سے جا کے کہہ کہ یا نبی اللہ، ان 70,000 رازوں میں سے ایک راز بیان کر دیجئے، 70,000 رازوں میں سے ایک راز بیان کر دیجئے۔ سلمان جس کے اندر اشتیاق کی آگ لگی ہوئی تھی، he was burning in curiosity، سلمان دوڑتا ہوا گیا اور نبی اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، دست ادب جوڑ کے کہتا، یا نبی اللہ، آپ نے کھلا ہوا آفر دیا تھا، سلمان جو دل چاہے ہم سے مانگ لے۔ دنیا کی تمنا اور آرزو اور طلب سلمان کو ہے نہیں، نبی اللہ بس ایک خواہش سلمان رکھتا ہے کہ معراج کی بلندیوں پر وہ جو اللہ نے آپ سے 70,000 راز بیان کیے تھے، ان 70,000 رازوں میں سے ایک راز بیان کر دیجئے۔ نبی اللہ نے مسکرا کے صحابیت کے چہرے کی طرف نگاہ ڈال کے کہا، سلمان ملایا علی سے، سلمان ملایا علی سے۔ ٹھیک ہے سلمان، اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ 70,000 رازوں میں سے وہ کون سا ایک راز تھا، تو پھر سن، میں زمین کو حکم دوں گا، زمین پھٹ جائے گی، زمین کے اندر سیڑھیاں بن جائیں گی، تو سیڑھیوں سے اتر کے زمین کے نیچے چلا جانا، تجھے 70,000 رازوں میں سے ایک راز بیان ہو، تجھے 70,000 رازوں میں سے ایک راز کا پتہ چل جائے گا۔ سلمان اتنی تیزی سے دوڑا، اتنی تیزی سے تو موسیٰ بھی اللہ کے جلوے کو دیکھنے کے لیے کوہ طور پر نہیں گئے تھے، جتنی تیزی سے سلمان اس راز کو جاننے کے لیے آگے بڑھا۔ نبی اللہ نے حکم دیا، زمین پھٹ گئی، زمین میں سیڑھیاں بن گئی، سلمان سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ 70,000 نور کے شہر ہیں، 70,000 نور کے شہروں میں 70,000 نورانی قیابان ہیں، 70,000 نورانی قیابانوں میں 70,000 نورانی شاہراہ ہیں، 70,000 نورانی شاہراہوں میں 70,000 نور کی مسجدیں ہیں، اور 70,000 نور کی مسجدوں میں 70,000 نور کے منبر ہیں، اور 70,000 نور کے
منبروں پر لسان اللہ ہے جو وحی الہی کی ترجمانی میں متحرک ہے۔ سلمان دوڑتا ہوا گیا اور اپنے آپ کو ستون مسجد کے پلر آف مسجد کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک مرتبہ خطیب منبر سلونی کی زبان گویا ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول ما خلق اللہ نوری ابتداہ من نورہ واشتقہ من جلال عظمتہ فاقبل یوتف بالقدرتہ حتی وصل الى جلال عظمتہ الف سنات ثم سجد اللہ تعظیما ففتق من نور الیہ ثم خلق العرش والروح والشمس جوع النہار ونور الابصار والعقل والمعرفت ابصارهم وقلوبهم من نورہ ونور مشتق من نورہ ونحن اولون ونحن آخرون ونحن المسبحون ونحن شافعون سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ تم بھی سن لو اور وہ بھی سن لے جو ستون مسجد کے پیچھے چھپا ہوا کھڑا ہے۔ فرازدار سے میسم بیان دیتے ہیں، فرازدار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ ماشاءاللہ۔ آیت تطہیر کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا تھا اور اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ آل رسول وہ ہیں کہ جن کا سطح شعور ایک جیسا، جن کی آئی کیو ایک جیسی، جن کا مینٹل لیول ایک جیسا، جن کی سوچ اور فکر ایک سطح پر ہے، کہ جو ان کی سوچ وہ ان کی سوچ، جو ان کی خصلت وہ ان کی خصلت، جو ان کی عادت وہ ان کی عادت، جو ان کے اعتبار وہ ان کے اعتبار، جو ان کا کردار وہ ان کا کردار، جن کی تخلیق ایک نور سے ہوئی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اسلام کا میسج فنا ہو گیا ہوتا۔ جب یمن کے عیسائیوں نے، جو ایک یمن کے اندر ڈسٹرکٹ تھی جسے نجران کہا جاتا، وہاں کے عیسائیوں کرسچنز نے ایک میٹنگ کی کہ بھئی آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس بات کے اوپر تبصرہ کیا کہ دراصل رسول اللہ جو آئے وہ رسول کو، وہ محمد الرسول اللہ نہیں مانتے تھے، لیکن کیونکہ ایک یہ عام ہو گیا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کیونکہ ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے، ان کی موریلٹی ایسی ہے کہ لوگ امپریس ہو جاتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں۔ تو دراصل جو وجہ ہے اسلام پھیلنے کی وہ رسول اللہ کا اخلاق ہے۔ انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بنایا اور انہوں نے سوچا ہم بھی دیکھ کے آتے ہیں کہ رسول اسلام کیسا اخلاق رکھتے ہیں۔ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی دنیاوی بادشاہ ہے، ایک پولیٹیکل لیڈر ہے جنہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ دین کا بہانہ کیا، یہ اسلام کا بہانہ کیا، اور ایز اے پولیٹیکل لیڈر سمجھ کے یہ نجران ڈسٹرکٹ کے عیسائی کرسچن یہ مدینے آ گئے، مسجد کے اندر رسول اسلام تشریف فرما تھے۔ یہ ڈیلیگیشن اندر داخل ہوا، رسول اسلام نے اس ڈیلیگیشن کو دیکھا، یہ ایکسپینسو کپڑے پہنے ہوئے تھے، زرین قباہیں پہنے ہوئے تھے، زرین لباس پہنے ہوئے تھے۔ اب جو رسول اسلام نے ان کو دیکھا تو رسول اسلام نے رخ پھیر لیا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو سنا تھا کہ اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہیں، یہ تو دیکھ ہی نہیں رہے۔ اب جو یہ مسجد سے باہر نکلے تو ترتیب کے لحاظ سے وہ مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں بنا کسی وکیل کے جا رہے، مجھے وکیل کر لو لیکن تھوڑی سی فیس لگے گی، یہ انگوٹھی تمہاری بہت اچھی ہے اور یہ جو ہار پہنے ہوئے ہو اس کا تو جواب ہی نہیں ہے، اگر یہ چیزیں مل جائیں تو میں نبی کی بارگاہ میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اب جو کچھ ان کے پاس تھا بیچاروں کے، انگوٹھی، ہار، زیورات، وہ سب وکیل کو دے دیے۔ اب یہ لے کے جو آئے تو رسول اسلام نے وکیل سے بھی منہ پھیر لیا، موکلوں سے بھی منہ پھیر لیا۔ اچھا اب جو باہر نکلے تو ترتیب کے لحاظ سے دوسرے مل گئے،
کہاں بڑے میاں کی باتوں میں آتے ہو، ان کا تو دماغ خراب ہو گیا، تم مجھے وکیل کر لو، میں سورس اندر سے بھی لگوا دوں گا، لیکن فیس کچھ زیادہ لگے گی۔ اب جو کچھ بچا تھا ان کے پاس وہ سب کچھ ان کو دے دیا۔ اب جو یہ لے کے آئے تو رسول اسلام نے دوبارہ وکیل سے بھی منہ پھیر لیا، موکلوں سے بھی منہ پھیر لیا۔ تمام دینیات کی کتابوں میں، تھیولوجی کی کتابوں میں، بچے کے مدرسے کی کتابوں میں، ہندوستان کے دیوبند سے لے کر پاکستان کے مدارس تک، اور پاکستان کے مدارس سے لے کے مصر کی جامعہ الازہر یونیورسٹی تک، تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 دنوں تک یہ حضرات رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کرسچنز کو لے جاتے رہے، لیکن ان کو اذن باریابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو دنیا میں جن کی سفارش رسول اللہ کی بارگاہ میں کام نہیں آتی، آخرت میں ان کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کیا کام آئے؟ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ارے حیدری۔ اب جو یہ کرسچنز باہر نکلے تو وہ مل گیا جسے پہلے دن مل جانا چاہیے تھا۔ کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، یہ دنیاوی حکمراں، یہ پولیٹیکل لیڈر ہے، یہ دین اور دنیا کا مالک ہے، یہ اپنے ایکسپینسو کلوتھس، یہ لباس زرعی، یہ لباس فاخرہ اتار دو اور گداگری کا لباس پہن کر نبوت کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ انہوں نے مہنگے مہنگے کپڑے اتار دیے اور ہرمٹ والا لباس پہن کر جب رسول اللہ کے ساتھ، جب مولا کائنات کے ساتھ مسجد کے اندر آئے ہیں تو نبی پے تعظیم کھڑے ہو گئے، وکیل کو بھی سینے سے لگا لیا، موکلوں کو بھی سینے سے لگا لیا۔ رسول اللہ نے ایک اصول قائم کر دیا کہ دیکھو، اگر علی کا دامن تھام لیا اور زندگی بھر علی علی کرتے رہے تو عیسائی بھی ہوگے تو نبوت کی بارگاہ میں اس نے باریابی حاصل صلوات پڑھیں محمد والے تو ہم نے ان کو علی کو ولی اپنی خواہشات سے نہیں بنایا، اپنی آرزوؤں سے نہیں بنایا، اپنی تمناؤں سے نہیں بنایا، اور نہ ہی علی نے کہا تھا کہ مجھ کو ولی ماننا، مجھ کو ولی سمجھنا۔ کیا مولا علی نے کہا تھا مجھے ولی ماننا؟ یہ تو اعلان رسول اللہ نے کیا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو اگر ہم مولا علی کو امام مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہماری ڈیزائرز نہیں ہے، ہمارے کوئی پولیٹیکل موٹیوز نہیں ہیں، ہماری منحوس آرزویں اور تمنائیں نہیں ہیں، بلکہ اس کی بنیاد قرآن ہے، اس کی بنیاد حدیث ہے۔ ہم قرآن سے ہٹ کر کوئی گفتگو نہیں کرتے، ہم حدیث سے ہٹ کر کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ آئیے قرآن مجید سے پوچھیں کہ قرآن مجید نے کون سا ایسا معیار اور اسٹینڈرڈ قائم کیا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ رسول اسلام کے بعد کون ولی ہوگا، کون حجت ہوگا، کون امام ہوگا؟ تو قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں پڑھ کر آواز دی، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ ہم نے طالوت کو اس لیے تمہارے اوپر مصطفیٰ بنایا ہے، اس لیے ہم نے طالوت کو چنا ہے کیونکہ وہ علم میں تم سے افضل ہے، دوسرا وہ شجاعت میں تم سے افضل ہے۔ اب 2 کریکٹرسٹکس ہوئی نا کہ رسول اللہ کے بعد وہی ولی ہوگا، وہی امام ہوگا، وہی حجت ہوگا جو علم میں افضل ہو، جو شجاعت میں افضل ہو، جو نالج میں افضل ہو، جو بریوری میں افضل ہو۔ تو پھر آؤ دیکھو رسول اللہ کے بعد کون سی ایسی ذات اور ہستی تھی کہ جو علم میں سب سے زیادہ ہو، جو شجاعت میں سب سے زیادہ ہو۔ جب تم تاریخ کے اوراق کی گردانی کر چکو اور کائنات کا چپا چپا چھان مارو اور تمہیں کوئی ایسا انسان نظر نہ آئے جو رسول اللہ کے بعد علم میں سب سے افضل ہو، شجاعت میں سب سے افضل ہو، تو پھر آؤ ہمارے ساتھ نجف کی دہلیز پہ چلنا اور وہاں اپنی مغرور پیشانیوں کو جھکا دینا، کیونکہ وہ علم میں ایسا تھا کہ منبر کی بلندیوں پر جانے کے بعد دعویٰ کرتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور شجاعت میں ایسا تھا
کہ کسی بشر نے نہیں بلکہ فرشتے نے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر زمین و آسمان کے درمیان ایک نعرہ بلند کیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ کہ انسان کا کلام، انسان میں جرت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں کہ لا کے ساتھ اللہ کا استعمال کرے، انسان میں ہمت ہی نہیں کہ لا کے ساتھ اللہ کا استعمال کرے۔ یہ صرف مشیت کا شعار ہے، یہ صرف اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ لا کے ساتھ اللہ کا استعمال کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا کے ساتھ اگر اللہ کا کسی نے استعمال کیا ہے تو وہ اللہ نے کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا اللہ۔ تو لا کے ساتھ اگر اللہ کا کسی نے استعمال کیا ہے تو وہ اللہ نے کیا ہے۔ لا فتح الا علی، کوئی مرد نہیں سوائے علی کے۔ لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ مشیت کے علم غیب میں یہ تھا کہ نہ جانے مورخ کے بکے ہوئے قلم کس کس کو سیف اللہ بنا دیں گے۔ مشیت نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، کوئی فاتح نہیں سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ کوئی فاتح نہیں سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار۔ دیکھیے، ایک ہم جو ڈسکس کر رہے تھے وہ نظام عصمت، اور یہ جو نظام ہدایت تھا، عصمت اللہ نے انفیلیبل کیوں بنایا معصوم؟ تاکہ گائیڈنس ہو سکے۔ لیکن ایک پیرلل کانسیپٹ جو سازشاً اسلام کے اندر انفلٹریٹ کیا گیا، اسے کہتے ہیں تصور صحابیت۔ یعنی رسول اللہ کے بعد جو دین کی بات دور سنبھالے گا اور جو امت کی ہدایت اور رہنمائی کرے گا وہ صحابہ کرام ہے رسول اللہ کے۔ اور یہ حدیث گڑھی گئی کہ اصحابکم النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے، جس نے ایک کی بھی اتباع کی نجات پا گیا۔ My companions are like stars in the sky. Whoever follows a star gets salvation. یعنی یہ سارے ستارے ہیں جتنے بھی اصحاب ہیں، لیکن ایک عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اس میں کوئی حق اور باطل کا، رائٹ اور رانگ کا، صحیح اور غلط کا کرائیٹیریا نہیں تھا۔ جو جنگ صفین میں مارے گئے، عمار یاسر کون؟ صحابی۔ مارنے والا کون؟ صحابی۔ تو کیا حق اور باطل کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے اسلام کے پاس کہ جو مارے وہ بھی صحابی، جو مر جائے وہ بھی صحابی؟ یہی تو کہا جاتا ہے۔ ہم کوئی مخالف نہیں ہے صحابیوں کے، ہماری جانیں قربان ہو جائے صحابہ کرام پر۔ اسلام کی وہ مضبوط صفحے تھی کہ جن کی بنا پر اسلام آج اسلام ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام کی تاریخ کسی اور ڈھنگ سے لکھی جاتی۔ اب توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر، ضبط کے ساتھ سنیے۔ ہم اس پر لعنت کرتے ہیں جو صحابی کو برا کہتا ہے، ہم اس پر لعنت کرتے ہیں جو صحابی کو برا کہتا ہے، اور ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو برے کو صحابی کہتا ہے۔ لیکن
صف اول کے صحابہ کرام تھے، وہ اقتدار میں کہیں نظر نہیں آتے. سلمان فارسی اقتدار میں کہیں نظر نہیں آتے، ابو ذر غفاری اقتدار میں کہیں نظر نہیں آتے، مقداد اقتدار میں کہیں نظر نہیں آتے، بلال اقتدار میں کہیں نظر نہیں آتے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب اہل بیت کو انٹروڈیوس کرا ہے رسول اسلام نے تو مشیت کی طرف سے رسول اسلام نے فضیلتوں کے سرٹیفکیٹس ڈسٹریبیوٹ کیے. یہ کون؟ امیر المومنین. یہ کون؟ سیدۃ النساء العالمین. یہ کون؟ جوانان جنت کے سردار. اب یہ جو فتح مکہ کے بعد بیک ڈور سے اسلام لے کے آئے تھے، چور دروازے سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کے پاس بھی تو کوئی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے تھا. تو کہا ہم صحابی. ہم صحابی. رسول اسلام کی حدیث ہر بندے کے پیش نظر ہے. کیا؟ انی تاریکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. کہیں بعدی اور کہیں ابدا بھی کبھی اضافہ ہے. کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہ میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. انی تاریکم، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. انی تاریکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میری کتاب اور میری اطرت، میرے اہل بیت، دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. اب میں توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے سینکڑوں مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی. رسول السلام نے جو یہ جملہ کہا تھا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت، کس سے کہا تھا؟ کس سے کہا تھا؟ نیو جرسی والوں سے کہا تھا، دلی والوں سے کہا تھا، کراچی والوں سے، حیدرآباد والوں سے؟ کس سے کہا تھا؟ اپنے دور کے صحابیوں سے، اصحاب سے، کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان دونوں سے جڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے. تو صحابی جب تک صحابی ہے، جب تک دامن اہل بیت سے متمسک ہے، جس دن اس دامن کو چھوڑ کے جو ہے وہ ترک کر دیا، شرف صحابیت ضائع ہو جائے گا. صحابیوں سے کہا تھا کہ تمہارے درمیان چھوڑو، تمہارے درمیان. تو جو صف اول کے صحابہ کرام، وہ اقتدار میں کہیں نظر نہیں آتے. سلمان کہیں نظر نہیں. ابو ذر، دو ہی تو نام ہے، سلمان اور ابو ذر. سلمان اور ابو ذر جو ہسٹری کے پیجز میں کہیں کھو گئے. اب کوئی مسلمان ان کی فضیلتیں بیان نہیں کرتا. کوئی مسلمان ابو ذر جیسے صحابی کی بایوگرافی بیان نہیں کرتا. وہ ابو ذر غفاری، آج انشاءاللہ ان کی بایوگرافی پر صلوات پڑھیں. یہ بتانے کے لیے کہ جو رسول اللہ کے صحابی تھے، رسول اللہ کے بعد انہوں نے کس کے دامن کو تھاما تھا اور ان کا کردار کیا تھا. ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ فیکٹس ہیں کہ جن پر تبصرہ ہونا چاہیے اور جو چیزیں عام ہونی چاہیے. ابو ذر غفاری یہ وہ صحابی ہے کہ جس کے لیے رسول اسلام نے فرمایا کیا؟ کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اگر تقوی عیسیٰ ابن مریم دیکھنا ہو، رسول اللہ کا قول، دوسری حدیث، اگر تقوی عیسیٰ ابن مریم دیکھنا ہو تو چہرہ ابو ذر کی طرف نظر ڈالو. چہرہ ابو ذر کی طرف نظر ڈالو اگر تقوی عیسیٰ ابن مریم دیکھنا ہو. کیا مقام تھا ان کا، کیا مقام تھا ان کا کہ اگر تقوی ابن مریم دیکھنا عیسیٰ ابن مریم تو چہرہ ابو ذر کی طرف نظر ڈالو، جو 4 سال قبل اعلان رسالت، قبل اعلان رسالت 4 سال بیفور
proclamation of the prophethood 4 years back, جو اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا ہوا تھا. اور جب اس کے بھائی نے کہا تھا ابو ذر یہ کیا کر رہے ہو، تو کہا تھا ایک رسول آئے گا جو نماز کا حکم دے گا، میرا دل کہتا ہے وہ سجدہ ایسا ہوگا. وہ ابو ذر غفاری، وہ ابو ذر غفاری جو تلاش کر رہا تھا آخری نبی کو. اور جب پتہ چلا کہ مکہ میں یتیم عبداللہ نے اعلان رسالت کیا تو ابو ذر مکہ پہنچ گئے. وہاں لوگوں سے ملاقات ہوئی. کفار قریش کے نوجوان تھے، وہ رسول اللہ کو برا بھلا کہتے تھے، یہ لڑ جاتا بھیڑ جاتا، تم اس کو برا کہتے ہو جو صادق ہے، تم اس کو برا کہتے ہو جو امین ہے. اور نوجوان اس کو گھائل کر دیتے اور شام کو اپنی کونیوں کے بل زمزم سے یہ رزق پاتا تھا اور ہدایت کا سورج اگلے دن پھر طلوع ہو جاتا اور اس کی ذوف شانیاں اتنی ہی تازی اور سہانی ہوا کرتی تھی. ایک دن تو اتنا لہو لہان کیا ابو ذر کو، اتنا زخمی کر دیا ابو ذر کو پتھر مار مار کر. کیوں؟ کیونکہ ڈیفینڈ کرتے تھے رسول اللہ. ابھی ملاقات نہیں ہوئی رسول اللہ، نام سنا ہے، مکہ میں آ گئے ڈھونڈتے ہوئے اور حمایت کرنے لگے. لڑ جاتے بھیڑ جاتے، بے لوث محبت. ابھی دیکھا نہیں رسول اللہ کو، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن کفار قریش کے نوجوانوں سے لڑ جاتے بھیڑ جاتے اور کفار قریش کے نوجوان لہو لہان کر دیتے، گھائل کر دیتے، زخمی کر دیتے. لیکن ابو ذر رسول اللہ کی فضیلت بیان کرنے سے باز نہیں آتے تھے، باز نہیں آتے. ایک دن اتنا لہو لہان کیا کہ اگر حضرت حمزہ نہ آتے رسول اللہ کے چچا تو شاید روح مفارقت کر جاتی. کہا تم اس کو مار رہے ہو، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا تم اپنے تجارتی کارواں ٹریڈ کے لیے دمشق لے جاتے ہو، راستے میں غفار کا علاقہ پڑتا ہے، غفار کے علاقے کے سردار کا یہ بیٹا ہے جندب. اگر تم سے بدلہ لیا تو یہ اقتصادی مصلحت سمجھائی تب ان کی سمجھ میں آتا. ایک دن تو اتنا لہو لہان کیا ابو ذر غفاری کو، اتنا لہو لہان کیا کہ اب ابو ذر کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، اتنے زخمی تھے. کسی نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے، ابو ذر نے آنکھیں کھولی. آنے والے نے کہا ابو ذر تنہا پانی مت پیو، یہ کھجورے ہیں، کھجورے کھا لو. ابو ذر نے کھجورے کھائیں، پانی پیا. ٹکٹکی باندھے ہوئے اس کے چہرے کی پاکیزگی کو دیکھ رہے تھے، اس کے چہرے کے نور کو دیکھ رہے تھے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو. کہا کون ہے آپ؟ کہا تم اس سے کیا مطلب میں کون ہوں؟ تم نے پانی پیا، کھجورے کھائیں، میرا کام اب ختم ہو گیا. کہا نہیں، مطلب ہے، سروکار ہے. اس لیے کیونکہ اتنی شفقتیں ولی خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں کیا کرتا. کہا میں عمران ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. کہا کون علی؟ وہ جو میرے رسول کا بھائی ہے وہ علی، وہ جو میرے رسول کا دفاع کرتا ہے وہ علی، وہ جو دین پر سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے وہ علی، وہ جو میرے رسول کا تحفظ کرتا ہے وہ علی. کہا ہاں وہ علی. کہا علی اب آپ کو دیکھ لیا تو موت بھی گوارا ہے. یا علی آپ تو میرے نبی کا پتہ جانتے ہوں گے، ایک بار مجھے میرے نبی سے ملوا دیجیے. مولا علی کہتے ہیں ابو ذر رک جاؤ، پہلے ہم اجازت لے لیں، پہلے ہم پرمیشن لے لیں. اس لیے کیونکہ ابھی ہماری پالیسی زیر زمین ہے، ابھی ظاہر نہیں ہوئی، ابھی ہماری پالیسی ہڈن ہے. اللہ رے اطاعت محض کا مظاہرہ. آج ابو ذر غفاری تبلیغ کے لیے نہیں نکلے، بلکہ ان گھڑیوں کا انتظار تھا کہ جب محبوب سے ملاقات ہوگی. اگلے دن مولا کائنات تشریف لائے، ابھی عمر 10 برس ہے مولا کی. مولا کائنات تشریف لائے، مسکرا کے کہتے ہیں ابو ذر مبارک ہو، تجھے اجازت مل گئی ہے. لیکن پیچھے پیچھے فاصلے سے آنا، کسی کو تعقب کا احساس نہ ہو.
اب ولایت کے ننھے ننھے قدموں کے پیچھے صحابیت ہم رفتار تھی. ولی ولی ہونا چاہیے چاہے کسی بھی عمر کا ہو. ولی ولی ہونا چاہیے چاہے کسی بھی عمر کا ہو. پھر غار ثور کی تاریکیوں میں صحابیت شمع نبوت سے ہم کلام تھی. ابو ذر اقرار کرو اللہ ایک ہے. ہاں میرے نبی میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. ابو ذر اقرار کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہاں میرے نبی میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. ابو ذر اقرار کرو کہ علی اللہ کا ولی ہے. ہاں میں اقرار کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ. رسول اللہ 40 برس کی عمر میں نبی بنے نہیں ہیں. نبوت کا اعلان کیا ہے. غدیر میں علی ولی بنے نہیں ہیں. ولایت کا اعلان کیا ہے. یہ جب سے نبی تھا کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین. جب آدم مٹی اور گل کے درمیان تھے, پانی اور گل کے درمیان. اور یہ اس وقت بھی ولی تھا کہ جب کوئی نبی کو نبی کہنے والا نہیں تھا. تو ابو ذر تم کسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے. یہاں تم نے اقرار کر لیا, پلٹ جاؤ, لوٹ جاؤ, تبلیغ حق کرو, تبلیغ توحید, تبلیغ رسالت, تبلیغ ولایت. اب حکم رسول کے تحت ابو ذر غفاری کی زندگی تبلیغ حق میں گزرنے لگی. بے پناہ بھوک, بے پناہ پیاس, بے پناہ تشنہ لبی, صحراؤں میں یہ مبلغ سیار پیغام حق سنانے لگا. اور جو غفار کا علاقہ تھا اس پورے غفار کے علاقے کو حضرت ابو ذر نے شیعان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پورا غفار کا علاقہ شیعہ ہو گیا. تاریخی حقائق میں بیان کروں, پورے غفار کے علاقے کو تبدیل کر دیا. کیونکہ ابو ذر کسی قبیلے سے اور خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہاں, تو ان کے لیے وہاں رہنا اور ٹھہرنا مناسب نہیں تھا. حکم الہی کے تحت, حکم رسول کے تحت ابو ذر غفاری تبلیغ حق اور پیغام حق سنانے لگے. اور بستیوں میں جاتے تھے اور تبلیغ حق کرتے تھے, پیغام حق سناتے تھے. ابو ذر کی زندگی اسی جو ہے وہ صحراؤں میں تبلیغ حق میں گزرنے لگی. رسول اسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آ گئے. کبھی کبھی ابو ذر غفاری آتے تھے مدینے میں, رسول اللہ سے ملاقات کرتے تھے اور حکم رسول کے تحت پھر صحراؤں میں پھیل جاتے اور پیغام حق اور تبلیغ حق کر دیتے. جنگ حنین کا معرکہ تھا. نماز کے لیے صفیں درست ہوئی. مؤذن نے اذان کہی. ان قریب تھا کہ رسول اللہ تکبیر کی آواز بلند کرے تو کیا دیکھتے ہیں, صحراؤں کے وحشتناک ماحول میں ایک نقطہ ہے جو متحرک ہے. کہا رک جاؤ, اول وقت کا نماز کا اول وقت ضرور درست ہے مگر دوست کی آمد کا انتظار بھی کچھ کم نہیں ہے. نماز کو روکے رکھا رسول اسلام نے. جیسے ہی ابو ذر آئے چکرا کے زمین پر گر گئے. ابو ذر کا سر زانو پر رکھا, بھیج کے پیار کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے ابو ذر اس وقت کیا ہوگا جب تشنہ لبی میں تیرا دم نکلے گا, پانی پلاؤ ابو ذر کو. ابو ذر پیاسا ہے. ابو ذر غفاری کو پانی پلایا رسول اسلام نے. ابو ذر نے آنکھیں کھولی, کہا اے نبی اللہ آپ کے لیے ٹھنڈا پانی لے کے آیا تھا. کہا ابو ذر تم تو خود تشنہ لبی کے سبب بے ہوش ہو گئے تھے. کہا میرے پیارے نبی میں آ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ پانی کا تالاب ہے, میں نے مشکیزہ بھر لی, میں چاہتا تھا کہ پیوں. میں نے سوچا میرا نبی بھی تو پیاسا ہوگا, میرا مولا بھی تو پیاسا ہوگا. کہا جب تک میرا علی نہ پیے, میرا رسول نہ پیے, ابو ذر پانی نہیں پی سکتا. ابو ذر پانی نہیں پی سکتا. جنگ حنین کے معرکے میں شامل ہوئے اور پھر حکم رسول کے تحت صحراؤں میں
پیغام حق سنانے لگے. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب نبی اللہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہے. اس وقت ابو ذر مدینے پہنچے جب حکومت کی ہوائیں کہیں اور چل رہی تھیں اور حشمت کے چراغ کہیں اور جل رہے تھے. یوں تو دروازہ جل رہا تھا مگر یہ جلتے ہوئے دروازے کی راکھ پر آ کر بیٹھ گیا. اب ابو ذر کی زبان شعلے اگلنے لگی. جو لوگ سونے اور چاندی جمع کرتے ہیں، دنیا میں غرق ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. جو لوگ اہل بیت کی فضیلتیں بیان نہیں کرتے، جو لوگ علی کی فضیلتیں بیان نہیں کرتے، جو رسول اللہ کی حدیثوں کو چھپاتے ہیں، دباتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی ابو ذر خبر دیتا ہے. ابو ذر کی زبان شعلے اگلنے لگی. پہلا دور گزرا، دوسرا دور گزرا، خلافت کا تیسرا دور آ گیا. اب ابو ذر خاموش نہیں بیٹھتے تھے مدینے کے اندر. ایک دن حاکم وقت نے کعب الاحبار سے پوچھا. کعب الاحبار جو ایک جیو پریسٹ تھا اور جو خلافت کے دوسرے دور میں مسلمان ہوا تھا. یہ جتنے بھی مشورے ہوتے تھے، جتنے بھی حدیثیں ہوتی تھی، زیادہ تر کعب الاحبار بیان کرتا تھا. خلیفہ وقت نے پوچھا، کعب الاحبار یہ بتاؤ کہ ہم بیت المال سے اپنی ذاتی مقاصد کے لیے خرچ کر سکتے ہیں؟ Can we use the public treasury, public money for our personal expenses? کعب الاحبار نے کہا یقیناً، اس میں کوئی دو رائے نہیں، جس طریقے سے چاہیں بیت المال میں سے خرچ کریں. ابو ذر غفاری کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا رہتا تھا. وہ ڈنڈا اٹھا کے اس کے سر پہ مارا تو کعب الاحبار کا سر پھٹ گیا. او یہودی کی اولاد، تو ہم کو بتائے گا کہ دین کیا ہے؟ حاکم نے کہا ابو ذر، تم بھرے ہوئے دربار میں ہمارے درباری عالم کی توہین کر رہے ہو. ابو ذر نے کہا تیرا درباری عالم میرے نبی کی حدیث کی توہین کر رہا ہے. ابو ذر کی زبان شعلے اگلنے لگی. کہا سنائے ابو ذر، تم یہ حدیث بیان کرتے ہو کہ جب آل مروان 40 ہو جائیں گے تو دنیا ظلم سے بھر جائے گی. کہاں؟ کہا گواہ کے طور پر، وٹنس کے طور پر کس کو پیش کرو؟ کہا اپنے مولا کو. مولا علی کو بلایا گیا. کیا علی، کیا رسول اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ جب آل مروان 40 ہو جائیں گے تو دنیا ظلم سے بھر جائے گی؟ مولا کائنات کہتے ہیں ہاں یہ بھی فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ دنیا کے تختے پر ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. یہ تو فرمایا ہی کہ جب آل مروان 40 ہو جائیں گے تو دنیا ظلم سے بھر جائے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے. ابو ذر کا وہی انداز، وہی جرت، وہی ہمت، وہی استقلال، وہی عزم. ایک دن کہا ابو ذر تمہیں اب یہاں رہنا گوارا نہیں، چلے جاؤ. کہا کہاں جاؤ؟ مکہ؟ کہا نہیں. یمن؟ کہا نہیں. بصرہ؟ کہا نہیں. کہا شام چلے جاؤ. شام ابو ذر کو بھیج دیا گیا. دمشق حاکم شام کی حکومت. صحابہ کرام نے، حاکم شام نے اور لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا. ارے رسول اللہ کے صحابی آئے. دمشق کے باہر پورا جمع غفیر تھا، ہیوج گیدرنگ تھی. آئیے ہم آپ کو اپنا محل دکھاتے ہیں. حاکم نے کہا، جو ہرے سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا، گرین ماربل سے. ابو ذر غفاری نے بڑی حیرت سے دیکھا. کہا معاویہ تیرے باپ کے پاس تو اتنی رقم نہ تھی، تو نے قصر عالیشان بنوایا کہاں سے؟ اور اگر بیت المال سے لیا تو تجھے حق کس نے دیا؟ تجھے حق کس نے دیا؟ کہا کہ حضور ہم نے آپ کے لیے بھی بڑا اچھا عمدہ مکان بنوایا. کہا نہیں، دمشق کے باہر ایک جھوپڑی میں جہاں سر نہ اٹھا سکو. اب ظلم کے ایوانوں میں ہدایت کے چراغ جلنے لگے. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور آل رسول کی فضیلتیں بیان نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. حاکم نے لکھ کے بھیج دیا خلیفہ کو. کہا کہ اگر شام کی حکومت پیاری ہے تو ابو ذر کو بلوا لو. اللہ رے جس کی تکلم کی ہواؤں سے
حکومت کے چراغ جھلملانے لگے ہیں۔ او ابو ذر غفاری، عمر عاص نے کہا کہ ایک آس اور باقی رہ گئی۔ ایک دن ابو ذر غفاری تقریر کر رہے تھے دمشق کی مسجد میں، ڈمیسکس کی مسجد میں۔ عمر عاص نے کہا ابو ذر بڑے سونے اور چاندی جمع آوری کے خلاف تقریریں کرتے ہو، سنا ہے تمہاری جو چھوٹی سی جھوپڑی ہے تم نے اس میں بہت سارا مال جمع کر کے رکھا۔ ابو ذر غفاری نے تمسخر سے عمر عاص کی طرف دیکھ کے کہا لعنت ہو خدا کی جھوٹ بولنے والوں پر، چلو میرے ساتھ۔ صحابہ کرام، اتنا بڑا مجمع، عمر عاص، حاکم شام، ابو ذر غفاری دمشق کے باہر پہنچے۔ جھوپڑی کے اندر، چھوٹی سی جھوپڑی، کوئی فرنیچر تو تھا نہیں اس کے اندر، ایک چٹائی تھی، ایک پیالہ تھا مٹی کا۔ کبھی پیالہ اٹھا کے دیکھے عمر عاص، کبھی چٹائی اٹھا کے دیکھے۔ سوالی طلب نگاہوں نے عمر عاص کی حاکم شام کو دیکھا، حاکم شام کی سوالی طلب نگاہوں نے عمر عاص کو دیکھا۔ ابو ذر نے مسکرا کے دونوں کو دیکھا، کہا کہ عمر عاص وہ جو رات کی تاریکی میں 12,000 درہم آئے تھے، صبح ہوتے ہوتے وہ غریبوں میں بٹ گئے۔ امام حسین بلند تر سلوات۔ جو رات کی تاریکی میں تم نے 12,000 درہم، جیسے پولیس کو پھنسانا ہوتا ہے نا، تو اسمگلنگ کا اگر کیس لگانا ہوتا ہے تو گھر میں سونا اور چاندی خود ہی ڈال دیتی ہے اور پھر ریڈ کرتی ہے، کہا اچھا یہ مال پکڑا گیا ہے۔ یہی کام کیا تھا، یہی کام کیا تھا۔ ابو ذر نے کہا رات کی تاریکی میں جو آئے تھے نا، وہ صبح ہوتے ہوتے بٹ گئے، بٹ گئے۔ کہا ایک اور طریقہ ہے، سخت خط لکھا گیا خلیفہ بلاؤ، وہاں سے آرڈیننس آیا، ٹھیک ہے ابو ذر کو بھیج دو، اور ایسے اونٹ پر بھیجو جس پر پالان نہ ہو۔ کتنا لمبا سفر ہے، شام سے لے کر مدینے تک کا سفر، بنا پالان والے اونٹ پر ابو ذر کو بٹھا کے مدینے بھیجا گیا۔ اور جب مدینے پہنچے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے ابو ذر کی رانوں کا گوشت بہہ چکا تھا، ابو ذر کی رانوں کا گوشت بہہ چکا تھا۔ مدینے جب پہنچے ہیں ابو ذر غفاری، لیکن وہی جرت بے پناہ، وہی اولی العزمی، وہی استقلال، وہی علی کی ولایت کا جذبہ، وہی آل رسول کی محبت، وہی آل رسول کی محبت کہ جس کو کوئی دبا نہیں سکتا، جس کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ یہ وہ آگ ہے آل رسول کے عشق کی کہ جو جتنی بجھائی جاتی ہے اتنی بھڑک جایا کرتی ہے۔ پھر ابو ذر کی زبان شعلے اگلنے لگی، کہا ابو ذر اب تم کو ہم یہاں رہنے نہیں دیں گے، اب تمہارا وجود ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن چکا ہے، چھوڑ کے چلے جاؤ مدینہ۔ اب ابو ذر کہتے کہاں جاؤں؟ مکہ، شام، بصرہ، یمن؟ نہیں، کہاں؟ کہا ربضہ، وہ وحشتناک ریگستان کہ جہاں پر زندگی نام کو نہیں تھی۔ ایک ایسی جگہ تھی ربضہ کہ جہاں پر حیات نہیں تھی، جہاں پر پانی نہیں تھا، جہاں دن کی تپتی ہوئی دوپہروں میں لوہے چلا کرتی تھی جو انسان کا گوشت کھا جائے، ڈس جائے حیات کو۔ ایک ایسا ماحول، اور اعلان کر دیا خلیفہ نے کہ کوئی ابو ذر کو الوداع کہنے نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ اگلے دن ابو ذر اپنے گھر سے نکلے، ایک ضعیف زوجہ، ایک چھوٹی سی بیٹی، چند بھیڑ بکریاں اور ایک غلام جون۔ ابو ذر ایک ایک دروازے کو دیکھ رہے تھے جو بند تھا۔ حق بولنا کتنی خطا تھی اور سچ بات کتنا بڑا جرم تھا۔ آج کوئی ابو ذر کو الوداع کہنے نہیں آیا، اس ضعیف صحابی کو کوئی الوداع اور خدا حافظ کہنے بھی نہیں آئے۔ ابو ذر دھیرے دھیرے چلتے رہے، اچانک ایک در کے کھلنے کی آواز آئی،
جہاں سے حیات ملتی تھی، جہاں سے ہدایتیں بڑھتی تھی۔ مولا کائنات حسنین کو لے کے آگے بڑھے، ابو ذر دوڑتے ہوئے گئے اور اپنا سر مولا کے قدموں پر رکھ دیا۔ مولا، روح تنبیہ کر رہی تھی، محسوس ہوتا ہے جیسے جان نکل جائے گی، کسی کو تو آنا چاہیے تھا۔ ابو ذر کو الوداع کہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ ابو ذر کو اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا، ابو ذر، ان کی دنیا کو تمہارے دین سے خطرہ ہے اور تمہارے دین کو ان کی دنیا سے خطرہ ہے، اپنا دین بچا لے جاؤ، ان کی دنیا بچ جائے گی۔ کاش کہ یہ جانتے کہ جو چیز تم ان سے دور لے جا رہے ہو وہ اس کے کتنے ضرورت مند ہیں، اور جو چیز ان کے پاس ہے تم اس سے کتنے بے نیاز ہو۔ امام حسن کے پاس آئے، کہا چچا صبر کریے، کہا وہی سیرت وہی صورت۔ حسن، خدا گواہ ہے، جب بھی ہمیں نبی کو دیکھنے کا اشتیاق ہوتا تھا تو ہم تمہیں دیکھ لیتے تھے۔ اب امام حسین کے پاس آئے، حسین، مجھے معلوم ہے کل کربلا میں کیا ہوگا، مجھے رسول نے سب بتایا، میں تو نہیں ہوں گا لیکن میری طرف سے یہ میرا غلام جون ہے جو کربلا میں میری نمائندگی کرے گا۔ یہ وہی ابو ذر کا غلام تھا، یہ وہی ابو ذر غفاری کی نمائندگی تھی کربلا کے اندر، کہ ابو ذر غفاری کا وہ غلام جون کہ جس نے امام حسین پر اپنی جان کو کربلا کے اندر قربان کر دیا، جہاں 72 شہیدوں میں ابو ذر کی نمائندگی جون کی شکل میں ہو رہی تھی۔ ابو ذر غفاری ربضہ پہنچ گئے اور ربضہ میں بہت ہی سنگین حالات میں ابو ذر غفاری نے دم توڑ دیا۔ مالک اشتر کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، چھوٹی سی 4 برس کی بچی ابو ذر غفاری کی شاہراہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں تھا جو ابو ذر کو کفن دیتا، کوئی نہیں تھا جو ابو ذر کو کفن دیتا۔ بیوی کا پہلے انتقال، بعد میں ابو ذر کا انتقال، ننھی سی بچی رہ گئی۔ مالک اشتر نے جب بچی کو دیکھا، کہا کیا ہوا بچی؟ کہا میرا بابا مارا گیا۔ کہا کون ہے تیرا بابا؟ کہا ابو ذر۔ مالک اشتر کانپنے لگے، کہا رسول اللہ کا صحابی، مولا کا صحابی ابو ذر۔ مالک اشتر نے کفن دیا۔ جب تدفین کا وقت نزدیک آیا تو ننھی سی بچی جنازے سے لپٹی ہوئی تھی۔ مالک اشتر آگے بڑھے، بچی کو جنازے سے ہٹا دیا۔ میں کہوں اے مالک اشتر، بڑا کرم ہوا کہ بچی کو باپ کے جنازے سے شفقتوں کے ساتھ ہٹا دیا۔ ایسا ہی کیا جاتا ہے، جب بچیاں باپ کے جنازے سے لپٹی ہوتی ہیں تو شفقتوں کے ساتھ ان کو ہٹایا جاتا ہے۔ مگر عزادارو، 4 برس کی سکینہ باپ کے جنازے سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے۔ جب سیاہ آندیاں چلی، فرات کا پانی اچھلا، زمین میں زلزل آیا، کسی ظالم نے آ کے سکینہ کے تماچا مارا۔ عزادارو، وہ سکینہ کہ جو مدینے کو یاد کرتی رہی، جب بھی سکینہ کا پیاس سے دم گھٹتا، سکینہ کہتی کہ تم میں کوئی مدینے والا ہے۔ جب بھی سکینہ کو کوئی اذیت ہوتی، سکینہ ایک ہی جملہ کہتی کہ تم میں کوئی مدینے والا ہے۔ جب بھی سکینہ کے کوئی تماچا مارتا، سکینہ ایک ہی جملہ کہتی کہ تم میں کوئی مدینے والا ہے۔ مدینے کو یاد کرتے کرتے سکینہ زندان شام پہنچ گئی، اور سب لوٹ کے آئے ہیں زندان شام سے، مگر وہ 4 برس کی بچی پلٹ کے نہیں آئے جو مدینے کو یاد کرتے کرتے تھک کے زندان شام میں سو گئی۔ عزادارو، 1 سال کی بندشوں کے بعد جب آل رسول کی گریہ اوزاری نے قصر ظلم کی بنیادوں میں زلزلے پیدا کر دیے اور دمشق کی پرسکون فضاؤں میں یزید کے خلاف نعرے لگنے لگے، تو یزید نے یہ طے کیا کہ آل رسول کو رہا کر دیا جائے۔ رات کی تاریکی میں سید سجاد کو بلایا ہے۔ آج ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں، پیروں میں بیڑیاں نہیں، گلے میں
توق نہیں، کمر میں لنگر نہیں، بڑی عزت کے ساتھ سید سجاد کو بلایا۔ یزید نے اپنی کرسی چھوڑ دی، فرزند رسول تشریف فرما ہو جائیے۔ مولا کہتے ہیں یزید آج کیوں بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ ہم تو گھنٹوں کھڑے رہے ہیں تیرے دربار میں، بتا غرض کیا ہے، کیوں بلایا ہے؟ یزید کہتا ہے فرزند رسول جو کچھ ہو گیا ہے اسے بھول جاؤ، اپنے باپ کا خون مجھ پہ معاف کر دو اور یہ ساری دولت لے لو۔ یزید نے کنیزوں کو اشارہ کیا، کنیزوں نے خانوں پر سے کپڑے ہٹانا شروع کیے۔ جب فرزند رسول نے سونے اور چاندی کے سکوں کو دیکھا تو فرماتے ہیں یزید مجھ کو کیوں دے رہا ہے یہ دولت؟ روز محشر سرکار دو عالم کو دینا۔ اللہ کے رسول میں نے آپ کے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا۔ یزید کہتا ہے فرزند رسول آپ میری طرف سے آزاد ہیں، چاہے مکہ میں رہیے، چاہے مدینے میں رہیے، یا پھر عزت کے ساتھ دمشق میں زندگی گزاریے۔ فرزند رسول کہتے ہیں جب تک پھوپھی اماں سے مشورہ نہ کر لیں، جب تک پھوپھی اماں سے مشورہ نہ کر لیں، اے زینب تیری عظمتوں کو سلام، آج تو معصوم امام بھی تیرے مشوروں کے بغیر آگے نہیں بڑھتا۔ فرزند رسول قید خانے میں تشریف لا کے کہتے ہیں پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے۔ 1 سال کے بعد یہ آواز سنائی دی تھی ہم آزاد ہو گئے۔ ایمان سے بتائیے کسی قیدی سے کہہ دو ہم آزاد ہو گئے تو خوش ہو جائے گا نا، لیکن جب مولا نے یہ جملہ کہا ہے تو جو بی بی جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی۔ ارے جو سر جھکے ہوئے تھے وہ سر جھکے رہے۔ اے سید سجاد ہم کو قید خانے میں مر جانے دو، دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی کی بیٹیاں بے مخنا و چادر دیار بدیار کوچا بکوچا۔ پھوپھی اماں چلنا ضروری ہے، پیغام حسینی کا ابلاغ ضروری ہے۔ بس عزاداروں آج ناقے لائے گئے، ناقے پہ محمل تھی، محمل پہ پردہ نصب تھا۔ عزاداروں بڑی عزت کے ساتھ سیدانیوں کو سوار کیا گیا۔ راوی کہتا جب قافلہ آگے بڑھا تو ایک محمل سے چیخ کی آواز بلند ہوئی، زینب نے خود کو زمین پر گرا دیا، دوڑتی ہوئی قید خانے میں گئی۔ کسی نے کہا زینب کچھ رہ گیا کیا؟ کہا میرے بھیا کی امانت رہ گئی۔ ایک ننھی سی قبر زینب نے اس پہ منہ رکھ دیا۔ اے سکینہ میری بچی، ارے مدینے جانے کا شوق تھا، آج آنے رسول مدینے جا رہے ہیں، بچے سے قبر سے آواز آئی ہو اے پھوپھی اماں جب چچا کی قبر پہ جاؤ تو میرا سلام کہہ دینا اور صغرا سے کہہ دینا بڑی خوش نصیب ہو، تمہارے رخساروں پر تماچے نہیں لگے، کانوں کی بالیاں نہیں چھنی، دیار بدیار کوچا بکوچا۔ عزادارو آج کا دن تھا جب آل رسول کا قافلہ کربلا پہنچا، سیدانیوں نے اپنے آپ کو محمل سے گرا دیا، جناب عباس کی قبر پہ آئے۔ اے عباس جب تک تو زندہ تھا تیرے ہاتھوں میں تلوار رہتی تھی، ہم چین سے سوتے تھے، مگر تیرے مرنے کے بعد خیمے جلا دیے گئے، برخے چھین لیے گئے، بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی، دیار بدیار کوچا با کوچا۔ اے عباس سکینہ تجھ کو یاد کرتے کرتے زندان شام میں تھک کے سو گئی۔ انا للہ میں قضائی اللہم اغفر للمؤمنین والمسلمین والمسلمات تاب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ رب کریم ذکر کو بطور عبادت قبول فرمائے، فرش عزا پر بیٹھنے والے مومنین کے جملہ گناہوں کو، جو مخروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کرے، جو بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں انہیں شفا کامل عطا فرمائے، جو فریض جوان ہیں عزت و آبرو کے ساتھ منزل محصول تک پہنچائے، جو پیوند خاک ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ہمارا نوجوان اگر خدا نہ خواستہ کوئی شریعت کا پابند نہ ہو اسے شریعت کا پابند کرے، خدا نہ کرے کوئی امام مظلوم کی عزاداری کو سبک اور ہلکا سمجھتا ہو،
عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما، غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے، پرچم توحید کو سربلندی عطا فرما، عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ اور امان میں رہیں۔ رب کریم ہمارے دینی مقدس مقامات کی حفاظت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر دے۔ رب کریم بانی مجلس کی عزت و آبرو توفیقات اور رزق میں کثیر اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ رب کریم یہ دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، زخموں کا بس ایک ہی مداوا ہے، حضور کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما۔